بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیگل اپڈیٹس کے آج کے سیشن میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پریویس سیشن میں ہم نے انکوائری پر بات کی تھی، ڈیفینیشنس کا ہمارا جو سیکشن 4 ہے موسٹ امپورٹنٹ سیکشن ہے اس ضابطۂ فوجداری CRPC کی اویئرنیس کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے انکوائری پر بات کی تھی، تو آج فردر ہم اس کو ایلیبوریٹ کریں گے۔ انکوائری انکلیوڈس ایوری انکوائری ادر دین اے ٹرائل conducted under this code by magistrate or court۔ کہتے ہیں کہ انکوائری میں تفتیش، جسے اردو میں کہتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں تمام تحقیقات شامل ہیں ما سوائے ٹرائل کے، کیونکہ ٹرائل کو انکوائری نہیں کہا جاتا۔ ٹرائل تو ایک پراپر پروسیجر ہے جو CRPC کے تحت کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انویسٹیگیشن includes all the proceeding under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person other than a magistrate who is authorized by magistrate in this behalf۔ انویسٹیگیشن تفتیش سے مراد یہ ہے کہ اس مجموعہ میں وہ تمام کارروائیاں شامل ہیں جو بغرض فراہمی شہادت کوئی پولیس آفیسر یا کوئی دیگر شخص مجسٹریٹ کے، یعنی اس میں مجسٹریٹ وہ دیگر شخص نہیں ہوگا جسے مجسٹریٹ نے اس سلسلے میں اختیار دیا ہو عمل میں لائے، یعنی اس جرم کی تحقیقات کے سلسلے میں جو ایک مکمل انویسٹیگیشن کا پروسیس کرنے کے لیے تمام سٹیپس ہوں گے، وہ سارے کے سارے انویسٹیگیشن کہلائیں گے، تفتیش کہلائیں گے۔ جرم کا سراغ لگانے کے لیے، مجرم تک پہنچنے کے لیے جو شواہد اکٹھے کرنے کا سارا پروسیس ہے وہ انویسٹیگیشن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے جوڈیشل پروسیڈنگ، عدالتی کارروائی۔ عدالتی کارروائی میں ایسی ہر کارروائی شامل ہے جس کے دوران حلفاً شہادت لی جائے یا حلفاً شہادت لینا قانوناً جائز ہو۔ جوڈیشل پروسیڈنگ include any proceeding in the course of which evidence may be legally taken on oath۔ جیسے ہماری شہادت ہوتی ہے، جرہ ہوتی ہے، یہ سارے معاملات جوڈیشل پروسیڈنگز میں ہوتے ہیں۔ Magistrate means a judicial magistrate and includes a special magistrate appointed under this section 12 and 14۔ سیکشن 12 اور 14 کے تحت مقرر کیا گیا کوئی بھی شخص مجسٹریٹ کہلائے گا۔ نان کوگنیزیبل offense۔ Non-cognizable offense means an offense for a non-cognizable case means a case in which a police officer may not arrest without warrant۔ یعنی جیسے پہلے کوگنیزیبل نان کوگنیزیبل کی تعریف کی گئی تھی، تو کوگنیزیبل offense ناقابل دست اندازی جرم اس جرم کو کہیں گے، یا ناقابل دست اندازی پولیس کیس اس کو کہیں گے جس میں پولیس آفیسر بغیر وارنٹ کے کسی شخص کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ may not arrest without warrant کے لفظ ہیں یہاں پر۔ اسی طرح بہت امپورٹنٹ اوفینس، یہ وہ ہے وہ اوفینس، وہ جرم جس کے گرد پوری PPC اور پوری CRPC گھومتی ہے کہ جرائم کی تفصیلات میں PPC بتاتا ہے یا اسپیشل آرڈیننسز یا اسپیشل ایکٹس بتاتے ہیں، جبکہ ان کو
قانون کے دائرہ کار میں لاتے ہوئے ملزم کے خلاف جو پروسیجر اختیار کیا جاتا ہے وہ CRPC کے تحت کیا جائے گا. تو offense means any act or omission. بڑا امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی کہ دو چیزیں آ رہی ہیں. ون از offense. offense میں پہلی چیز آتی ہے ایکٹ, کسی چیز کا کرنا, یعنی قانون کے اندر کسی کام کا کرنا بھی جرم ہے اور بعض دفعہ کسی کام کا نہ کرنا بھی جرم ہے. مثال کے طور پر چوری کا کرنا یہ جرم ہے, چوری کا کرنا جرم ہے, یہ ایک ایکٹ. کسی گورنمنٹ سرونٹ کا اپنی ڈیوٹی نہ کرنا, یعنی قانونی طور پہ جو کام کرنا تھا وہ نہیں کیا, وہ نہ کرنا جرم ہے. اور قانون کی نظر میں جس کام کا نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا تو وہ جرم بن گیا. Made punishable by any law for the time being in force, it also includes an act in respect of which a complaint may be made under Section 20 of the Cattle Trespass Act. اس جرم میں کوئی ایسا فعل بھی شامل ہے جس کی نسبت ایکٹ مداخلت بیجا مویشی کی دفعہ 20 کے تحت نالش دائر کی جا سکے. یعنی ایسا فعل یا ترک فعل جو کسی نافذ الوقت قانون کے تحت قابل سزا قرار دیا گیا ہو وہ جرم کہلائے گا. اصلاح جرم کو